وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح، کس طرح؟ یعنی جس طرح ہم نے نشانیاں واضح کر دی. نصرف الآیات، ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں آیات. صرف ہوتا ہے کسی چیز کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرنا، کسی چیز کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف لے جانا. تو ہم آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں. کس لیے؟ وجہ، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یعنی ایک بات کو مختلف طریقوں سے واضح کر کے بتاتے ہیں تاکہ تمہیں سمجھنے میں کچھ مشکل نہ ہو. لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ وہ سمجھنے کی بجائے کچھ اور ہی اس کی توجیحات تلاش کرنے لگتے ہیں. مثلاً کیا کہتے ہیں؟ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ یہ کہیں کہ تم پڑھائے ہو. درستہ، درس ہوتا ہے کسی کتاب کا پڑھنا اور سیکھنا. تو اہل عرب قرآن میں، اللہ کے کلام میں سارے دلائل پا رہے تھے اور خود کلام کو بھی دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ یہ کسی انسان کا نہیں، اللہ ہی کا ہے. لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود پھر اندھے بن جاتے اور کیا کہتے کہ یہ کلام تم کسی انسان سے پڑھ کے آئے، کسی انسان نے تمہیں سکھایا. جیسا کہ سورۃ الفرقان میں آتا ہے، وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ کہتے ہیں یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں. اِكْتَتَبَهَا، جن کو لکھوا رکھا ہے. فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ، پھر وہ اس پر املا کی جاتی ہیں، بکرۃ وَأَصِیلًا، صبح شام. یعنی آپ کو کوئی اور لکھواتا ہے. اور اہل مکہ کا اعتراض کیا تھا کہ آپ قرآن کہاں سے لا رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ مکہ کے کچھ غلام ہیں جن کا نام یسار اور جبر وغیرہ تھا، جو رومی تھے، کہ رومیوں کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ رومی غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھواتے ہیں اور آپ کے اوپر پڑھ کے سناتے ہیں. لہذا صبح شام آپ وہاں چھپ چھپ کے سیکھنے جاتے ہیں اور پھر آ کے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کا کلام. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، کہ تم پڑھ کے آئے ہو کہیں سے، کسی نے پڑھایا. سورۃ النحل آیت 103 میں اس کی تردید کی گئی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، انما يعلمه بشر، کہ اس کو کوئی انسان سکھاتا ہے. یعنی قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کی بجائے کیا کہتے تھے؟ یہ کوئی انسان ہے جو آپ کو یہ باتیں سکھا رہا ہے، لکھا رہا ہے. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو اجمی ہے، وہ رومی غلام تو عرب نہیں ہے. وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن تو عربی مبین کی زبان میں اترا ہے. تو یہ ان کا کہنا بھی غلط ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کتنے بھی اچھے ہوں کسی دوسری زبان میں، لیکن جو آپ کی مدر ٹنگ ہوتی یا جس میں آپ نے بچپن میں پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس زبان کے علاوہ دوسری زبان میں فصیح و بلیغ بات کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. سیکنڈ لینگویج کا حق اس طرح ادا نہیں ہو سکتا جس طرح فرسٹ لینگویج میں آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو آیات کھول کھول کے بیان کر دی لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کہیں اور سے پڑھا لکھا جا رہا ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم بیان کریں اس کو، کس کو؟ قرآن کو. لِقَوْمٍ، اس قوم کے لیے، يَعْلَمُونَ، جو علم رکھتی. تو کیا قرآن پھر صرف علم والوں کے لیے ہی بات بیان کرتا ہے؟ جی ہاں، جو سیکھیں انہی کو سمجھ آئے گا نا. جو نہ سیکھیں تو ان کے لیے تو پھر کوئی معنی نہیں رکھتا، ان کو تو سمجھ نہیں آ سکتا. جو نہ جانے، یعنی اگرچہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ہے لیکن فائدہ صرف جاننے والے اٹھا سکتے ہیں. دوسروں کے لیے تو اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. انسان جس بھی چیز کو نہ جانتا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. مثلا آپ کے سر میں درد ہے، دوا آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ یہ دوا کھائیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. تو ہوتا کیا ہے؟ دوا رکھی ہوئی ہے، چونکہ آپ نہیں جانتے اس لیے آپ اسے نہیں کھا رہے، اور چونکہ آپ کھا نہیں رہے لہٰذا آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے. قرآن ہمارے گھر میں ہے، ہم اسے نہ پڑھیں تو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بیان کر رہے ہیں، کھول کھول کے بتا رہے ہیں، لیکن اگر اس کو بند ہی رکھا جائے تو پھر فائدہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہاں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آیات کو ویرائٹی کے ساتھ لوگوں کے سامنے لا کے رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے. لیکن لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے بدبخت
جو سب کچھ جان کے الٹا اس کلام کو ہی حقیر سمجھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ یہ تو خود ہی کہیں سے پڑھ کے آ گیا ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں. اور دوسرے کون ہوتے ہیں؟ جو اس کی باتوں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں، اور وہ سعادت مند ہوتے ہیں.